السلام علیکم، میرا نام احمد رئیس ہے اور میں آج آپ لوگوں کے سامنے ریئل اسٹیٹ کی دنیا سے ایک پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ ریئل اسٹیٹ کو میں کھول کے تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں کون سے دھوکے ہو رہے ہیں، کون لوگ ریئل اسٹیٹ میں سے پیسہ کما سکتے ہیں اور کون لوگ ریئل اسٹیٹ سے پیسہ نہیں کما سکتے۔ اس چیز کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں ایک چیز کنفیس کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے بیسیکلی جب یہ چینل بنایا جس کے تھرو آپ اور میں مخاطب ہیں، یہ میں نے ریئل اسٹیٹ کی آگاہی دینے کے لیے بنایا تھا، مگر میری زندگی کی اپنی ایک فلسفی ہے۔ میں بیسیکلی اپنی زندگی کو نظریاتی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ جو ٹھیک لگے وہی کرنا ہے، جو غلط لگے وہ نہیں کرنا۔ یہ میری ایک سوچ ہے کہ میں کل جب رب العالمین کے سامنے پیش ہوں تو میں یہ شرمندگی نہ ہو مجھے کہ میں رزق حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا رہ گیا جس کا اس نے میرے سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو میں بیسیکلی اپنی زندگی جو ہے نا وہ ایک شعر کے اوپر گزارتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اشعار ہیں، لیکن جو اس موقع کی مناسبت سے ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ ریئل اسٹیٹ کی کہانی آپ سمجھ جائیں گے۔ میں یہاں سے آپ کو پھر آگے ریئل اسٹیٹ کی ایک چیز سے پردہ اٹھاتا ہوں آپ کے سامنے کہ جسے رات کہہ چکا ہوں، جسے رات کہہ چکا ہوں اسے صبح کیسے کہہ دوں، یا پاس لفظ ہے کس کو، یہ فقط مجھی کا غم ہے۔ کہ جس کو میں نے رات کہہ دی اس کو پھر دن نہیں کہوں گا۔ جو غلط ہے جو وہ غلط، جو صحیح ہے وہ صحیح۔ کسی بھی چیز کو حد سے بڑھانا نہیں آتا، تو جو چیز جو ہے وہی چیز ہے۔ تو ریئل اسٹیٹ کے لیے میں نے یہ چینل بنایا، اور پھر میں نے ریئل اسٹیٹ کے اندر، پاکستان ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھی اور یہ سمجھا کہ یہ انڈسٹری جھوٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ اب میں آپ کو جھوٹ بتاتا ہوں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ میں نے کیوں اپنے رستے کو دوبارہ ری ڈیفائن کیا، کیوں میں نے اپنے رستے کو دوبارہ سلیکٹ کیا۔ کہ ایک آف پلان پراپرٹی ہوتی ہے۔ آف پلان پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے انسٹالمنٹس پہ ایک پلاٹ بک کروایا، فار ایگزامپل بلو ورلڈ سٹی کے اندر آپ نے بک کرا لیا۔ اب وہ پلاٹ آپ کو جو ریالٹی میں فائدہ دے گا وہ دے گا 20 سے 25 سال کے بعد، 30 سال بھی ہو سکتے ہیں یہ، اگر وہ پروجیکٹ ٹھیک ہے تو۔ مگر ہمارے پاکستان میں اگر آپ کسی کو یہ بتاؤ کہ آپ آج انویسٹ کر رہے ہو اور آپ کو 30 سال کے بعد پروفٹ ہوگا، تو کیا وہ بندہ اس میں انویسٹ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو مجبوری یہ تھی پاکستانیوں کی کہ انہوں نے اس 30 سال کو کم کی، چاہے وہ چیز ٹھیک بتا رہے ہیں جی ایسا بنے گا ویسا بنے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں بلو ورلڈ کی ایگزامپل پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں بلو ورلڈ کا ناقد نہیں ہوں، میں خود بلو ورلڈ کو ٹھیک پروجیکٹ سمجھتا ہوں، لیکن اس کے جو سچ بولتے ہیں جب وہاں پر تو پروجیکٹ پیچھے چھوٹ جاتا ہے، پروجیکٹ بکتا نہیں ہے۔ 2018 میں پروجیکٹ سٹارٹ ہوا 17 کے اندر، تو انہوں نے 22 کے اندر 4 سالوں کے اندر چیزیں ڈیلیور کرنی تھی جو انہوں نے پرومس کی تھی۔ پلاٹ تو انہوں نے دے دیے، کہ باقی ساری چیزیں ویسے ڈیلیور ہوئی ہیں؟ نہیں ہوئی، ہوں گی، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوں گی۔ اب ہماری قوم کو وہ چیز سیل کرنے کے لیے ٹائم کم بتانا پڑتا ہے۔ جب آپ ٹائم کم بتا رہے ہو تو آپ نے کوئی جھوٹ ملا دیا نا اپنی روزی روٹی کے اندر۔ جب آپ نے جھوٹ ملا دیا اس کے اندر تو پھر چاہے آپ نے چیز ٹھیک دی ہے، کسی کا فائدہ کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، آپ ایک سولی پہ لٹکے رہتے ہو۔ دوسرا میرا اس سے نظریاتی اختلاف یہ ہے کہ میں ریئل اسٹیٹ کو، ایک اسپیسیفک ٹائپ آف ریئل اسٹیٹ کو دجال کا فتنہ بھی سمجھتا ہوں۔ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں انسان ہوں، میں اپنی سوچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو وجوہات تھیں جس وجہ سے میں نے ریئل اسٹیٹ کو پرکھا اور پھر میں نے ریئل اسٹیٹ کو اپنے مطابق ایک چیز چلانے کی کوشش کی، میں نے، مجھے اس میں دجال کا فتنہ بھی لگا۔ یہ سب چیزیں اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ریئل اسٹیٹ میں دیکھتے ہوئے، پھر یہ دیکھتے ہوئے کہ اب اس کے آگے ایک بہت بڑا سلم کھڑا ہوا ہے، میں نے ریئل اسٹیٹ کے ایک اور پارٹ کو سلیکٹ کیا کہ یہ ریئل اسٹیٹ کا پارٹ میرے نظریے کے مطابق ٹھیک ہے، اور میں اس میں چلنے لگ گیا، اور میں اس چینل کے اوپر وہ سب چیزیں بتانے لگ گیا جو میں سوچتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، جو میں وہ کرتا ہوں۔ بعد میں نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا کہ جب میرے اس چینل پہ لوگ مجھ سے ریئل اسٹیٹ کی آگاہی لیتے تھے، میں ان کو ریئل اسٹیٹ کی ایک سچ بات بتاتا تھا۔ جس طرح آپ کو میں ایک ایگزامپل دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ گلبرگ ایگزیکٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ملتان کے اندر، ایک تو گلبرگ اسلام آباد لاہور ہے، ایک ملتان میں بھی گلبرگ بنی تھی، تو اس کے اندر کچھ سکیم وغیرہ کی ٹینشنز تھیں، کچھ لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا تھا، میں ساتھ ساتھ ان کی چیزیں بتا رہا تھا، پھر میں اس کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گیا لوگوں کے ساتھ، میں اور چیزیں بتانے لگ گیا۔ تو میں ان لوگوں کی اپنے اوپر یہ امانت سمجھتا ہوں جو اس چینل سے میرے ساتھ کنیکٹ ہوئے تھے ریئل اسٹیٹ کو سمجھنے کے لیے۔
جنہوں نے انویسٹ نہیں کیا وہ تو ایک الگ کہانی ہے, جنہوں نے انویسٹ کر دیا وہ تو اب اس کے ساتھ انٹیکٹ ہے نا, اس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو بچانا کیسے ہے, سنبھالنا کیسے ہے, نکالنا کیسے ہے, ان کے لیے ایگزٹ پلانز کیا ہے, ان کو سمجھانا کیسے ہے, میں نے اس چیز کو بالکل چھوڑ دیا اور میں اپنی ہی سوچ کے اوپر چل پڑا. تو مجھے کہیں احساس ہوا کہ میرے یہ لوگ مجھ سے پیچھے رہ گئے ہیں, یہ لوگ مجھ سے چھوٹ گئے ہیں, جنہوں نے میرا جو مین اس چینل کے تھرو جتنے بھی لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں, جو سبسکرائبرز ہیں, وہ ریئل اسٹیٹ کو سمجھنے کے لیے, ریئل اسٹیٹ کو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے. اور آج میں اپنے ہی نظریے کے پیچھے چل پڑا, ان لوگوں کو بتائے بغیر کہ میں نے یہ نظریہ اختیار کیوں کی ہے. وہ چیزیں جو میں اندر کی جانتا ہوں وہ میں ہی بتا سکوں گا, وہ آپ کو چیز بیچنے والے اس طرح سے نہیں بتائیں گے. آپ لوگ اگر ریئل اسٹیٹ کو سمجھ کے سے پروفٹ کرنا بھی چاہتے ہیں تو ڈیلر آپ کو کبھی نہیں کرنے دے گا, وہ خود کرے گا پروفٹ. کوئی ڈیلر کسی کو کما کر نہیں دیتا. تو پھر میں نے اس چیز کو اپنا اخلاقاً فرض سمجھا, اپنی ڈیوٹی سمجھی کہ میں واپس اس چینل کو ریئل اسٹیٹ کا چینل بناؤں, اور جو میری باقی نظریات ہیں, میری باقی چیزیں ہیں, وہ میں اپنے دوسرے چینلز کے اوپر ان سے اسپیسیفک چینل بنا کر انہی کے اوپر وہ کمیونیکیٹ کروں. کیونکہ یہاں پر لوگ میرے سے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, حقیقت کیا ہے, ہم نے انویسٹ کیا اب ہوگا کیا. تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس چینل کو, جو میری ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹنگ فرم ہے, اس کا بیسیکلی نام جو ہے وہ ہے ARB Endeavors. ARB میرا اپنا نام ہے, احمد رئیس بلوچ, اور انڈیورز کا مطلب ہوتا ہے نئے نئے انڈیور کروانے والے, نئے نئے تجربے کروانے والے, نئے نئے چیزیں, مزے کی چیزیں نئی نئی کرنے والے. تو احمد رئیس کے انڈیورز یہ میری فرم کا نام ہے, ARB Endeavors. تو وہی میرے اس چینل کا نام بھی تھا, میں نے واپس وہ اس چینل کا نام کر دیے. تو یہاں سے آگے ریئل اسٹیٹ کی دنیا ہم لوگ دوبارہ ڈسکس کریں گے. یہ ایک ویڈیو اس لیے تھی کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ میں کیوں ریئل اسٹیٹ سے ہٹ گیا تھا اور میں کیوں ریئل اسٹیٹ کو واپس آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آ گیا. تو میں نے یہ چینل دوبارہ اسپیسیفک کر دیے صرف ریئل اسٹیٹ کے لیے, تاکہ میں ریئل اسٹیٹ کی دنیا سے پردہ اٹھا سکوں, آپ کو راز بتا سکوں, آپ کو یہاں سے بتا سکوں کہ آپ کما کیسے سکتے ہیں, یا آپ اپنے پیسے بچا کیسے سکتے ہیں. اور اپنی باقی چیزوں کے لیے میرے دوسرے چینلز ہیں, آپ لوگوں اگر وہ چیز میرے سے سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ کنیکٹ ہیں تو اس کے لیے دوسرے چینلز ہیں. ARB World کے نام سے ہے, ARB Farms کے نام سے ہے, جس میں فارمنگ کرتا ہوں. آپ ان چینلز کے اوپر جا کر مجھے وہ چیزیں کرتے ہوئے یا ان چیزوں کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے دیکھ لیں گے. تو یہ چینل آج سے واپس ریئل اسٹیٹ کا چینل ہے, اور انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ لوگوں کو پردہ اٹھا کر ہر چیز شیشے کی طرح بالکل کلیئر کر کے دکھا دیں گے کہ آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہ رہے گی. نہ میں نے کسی سے کچھ لیا, نہ میں کبھی کسی کے انفلوئنس میں آ کے کچھ بولا, نہ مجھے اس چیز کی ٹینشن ہے. میں حضور پاک کی امت کے لیے کھڑا ہوں, میں اپنے پاکستانیوں کے لیے کھڑا ہوں, جو حق ہے جو سچ ہے وہ ان کو بتانے کے لیے کھڑا ہوں. وہ بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ اپنے پیسے سیفٹی سے انویسٹ کر کے اور ان کو انجوائے کر سکیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان میں آپ نے کنیکٹڈ رہنا ہے. میں ایک ایک چیز میں, ایک ایک سوسائٹی, ایک ایک مارکیٹ کریش, مارکیٹ, آپ ہر چیز کے اوپر سے ڈیٹیل سے پردہ ہٹاؤں گا اور آپ کو انجوائے کرواؤں گا انشاءاللہ. آج کے لیے مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ دوبارہ آئے گا. یہ بھی آپ کو میں پتہ چل جائے گا کہ اس چینل کی جو ویڈیوز کے شیڈیول ہیں وہ کون سے ہیں, کس کس دن ہماری ویڈیوز جو ہے نا وہ آیا کریں گی. اسی دن ہی اسی سیم ٹائم کے اوپر انشاءاللہ اپلوڈ ہوں گی. تو آپ لوگوں نے اب کنیکٹ رہنا ہے اور ریئل اسٹیٹ کی دنیا کو سمجھنا اور انجوائے کرنا ہے. آج کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.